وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض۔ محترم سامعین، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی مسئلے کو اخذ کرنے کے لیے کوئی ایک آیت نہ لی جائے، اس سے متعلقہ جتنی آیات ہیں یا موضوع سے تعلق رکھنے والی دیگر آیات بالاستیاب ان کا مطالعہ کیا جائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا بھی یہی مسئلہ ہے، پورے موضوع کو دیکھا جائے، پھر یہ علماء اکرام کی ذمہ داری بنتی، یہاں تک کہ ایک عام آدمی بھی جب وہ کسی بھی مسئلہ میں تحقیق کرے تو پوری دیانت اور امانت کے ساتھ اس مسئلے کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھے۔ محدثین رحمہم اللہ، رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا، پوری تحقیق اور تنقیح سے کام لیا اور لمبے لمبے سفر کیے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہزاروں احادیث کو جمع کیا، پھر ان کے مجموعوں کو ترتیب دیا اور پوری دیانت کے ساتھ، یہاں تک کہ ہزاروں میل ایک ملک سے دوسرے ممالک تک بھی وہ گئے ہیں، اور پھر جو احادیث کو انہوں نے جمع کیا، یہ ان کی بہت بڑی محنت اور یہ معرکہ تھا۔ اب آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ فرقہ واریت اور اس اختلاف و انتشار کے دور میں جو کسی کا جی چاہتا ہے، مخصوص فکر ہے، تو اس مخصوص فکر کو رواج دینے کے لیے، یا جو اپنی فکر یا منہج بن چکا ہے، جو رائے وہ اپنے فہم میں درست سمجھتا ہے، پھر ادھر ادھر سے وہ خواہ کتنے ہی کمزور اور ضعیف یا باطل اور غلط قسم کے دلائل کیوں نہ ہو تو وہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا سبق نہیں سکھایا۔ جو خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی دھوم دھام سے یہ جشن عید میلاد النبی کا ہر سال لوگ اظہار کرتے ہیں، اور آئے سال نئے نئے اعمال افعال، نت نئی رسومات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں بکھرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ اب ایک ویڈیو سامنے آئی اور انہوں نے ببانگ دہل امام بخاری رحمہ اللہ کا حوالہ دیا، یعنی نہ کوئی قرآن کی آیت ملی، نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ملی۔ ان صاحب نے زبردست انداز میں اس بات کو ثابت کیا کہ تمہارے سامنے یہ ایک مثال ہے امام بخاری کی۔ امام بخاری جب بخاری لکھ رہے تھے تو 16 سال لگ گئے بخاری لکھنے میں، اور یہ ہر فرقہ دیوبند ہو یا غیر مقلد وہابی ہو، ختم بخاری کے جلسوں میں یہ بات امام بخاری کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے بخاری لکھنے کا طریقہ یہ بنایا تھا، ما ودعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اتصلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، کہ میں نے یہ لازم کر لیا اپنے اوپر کہ میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے صرف وضو ہی نہیں کروں گا، میں غسل کروں گا، اور غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اور پھر میں حدیث لکھوں گا۔ نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ حدیث میں ہے، نہ یہ خلفائے راشدین کا فتویٰ ہے، اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی ایسا کوئی حکم دیا ہے۔ اور جو بدعت کی لیٹسٹ تعریف ہے، امام بخاری پر پوری طرح
फिट आ रही है कि काम दीन में हो, नया हो और सवाब समझ के किया जाए। जो आज कुछ लोगों का स्टाइल है मुसलमानों को मुशरिक और बिदती करार देने का, उसके पेश नजर तो इमाम बुखारी जैसा बड़े कद का मुसलमान भी बिदती होने से नहीं बचता। कोई ऐसी आयत या हदीस नहीं कि ईमान वालों जब हदीस लिखने लगो तो गुस्ल कर लो और 2 रकत नफल भी पढ़ो, ये कोई आयत नहीं, कोई हदीस नहीं। इमाम बुखारी दीन में पूरी नमाज घर गए और 16 साल उस पे अमल करते रहे। अब 2 ही सूरतें, या तो बिदती हैं या बिदती नहीं है। अगर बिदती हैं उनके बकौल तो वो कोई अपना और बुखारी ढूंढे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अल-जामे अस-सही, जो कि लोगों के यहाँ सही बुखारी के नाम से मारूफ है, उसको कमो बेज अपनी 16 साला मेहनत शाका और अपनी इंतहाई तहकीक के बाद अपने मशाइख उस दौर के मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह पर पेश करने के बाद फिर उसको तबाह करवाया 16 साल के अरसे में। और इस अरसे में वो जो मजमुआ तरतीब फरमा रहे थे, एक एक हदीस को मुहद्दिसीन के उसूल पे परखा, अपनी इंसानी जो एक जुस्तजू कावश दुनियावी जो वसाइल होते हैं भरपूर अंदाज में खपाए हैं। सही बुखारी की तरतीब में आप उनकी मेहनत और रब ताला के यहाँ कबूलियत का इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो अहले सुन्नत के तबकात हैं, अव्वलीन जो तरजीह हासिल है वो सही बुखारी को हासिल है। जब तक सही बुखारी ना पढ़ाई जाए उस वक़्त उस शख्स को, उस आलिम को एक यानी पुख्ता आलिम, मुस्तनद आलिम नहीं समझा जाता। ये है उसकी कदर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का ये जो अमल था ये सुन्नत के मुताबिक था। और फिर उनका एक मोटा सा मसला ये था कि उन्होंने जहां अपनी इंसानी बसात के मुताबिक एक एक की रिवायत के रिजाल की तनकीद तहकीक की है, उनके समाने पे गौर किया है, सिलसिला असनाद को भरपूर अंदाज में खंगाला है, फिर उसको अपने मशाइख के सामने पेश किया है। ये जो इल्मे हदीस से वबस्ता और रिजाल के फन से वाकिफ है उनको इसका अंदाजा है। अब उन्होंने इसके साथ साथ क्या किया कि ये तो मेरी इंसानी कावश और मेहनत है, लेकिन चूंकि मसला हदीस है, अब पता नहीं कोई कुताई और कमी ना रह गई हो, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल की गरज से हर हदीस को किताब में जगह देने से पहले वो पूरी पाकीज़गी के साथ यानी गुस्ल फरमाते और गुस्ल करने के बाद 2 रकत इस्तिखारे की नमाज पढ़ते कि रब ताला मेरी काविश ये है, और अब ये रिवायत चूंकि जन्ने गालिब पे है ना, कतईयत बाद का मसला है, लेकिन अपनी कोशिश के बाद रब ताला से भी मशवरा कि कोई अंदर खाते इस रिवायत की सनद में गड़बड़ है तो मैं इस्तिखारा करता हूं ताकि मैं कहीं इसको अपनी किताब में ना जगह दे दूं और मुझसे वो गलती हो जाए। इस्तिखारे को आप समझते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सही बुखारी की हदीस है, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह इसके रावी हैं, कहते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुनल इस्तिखारता फिल उमूर कुल्लिहा, प्यारे पैगम्बर तमाम मामलात में हमें इस्तिखारा सिखाया करते थे। कमा युअल्लिमुना सूरता मिनल कुरान, जैसे कुरान मजीद की कोई सूरत सिखाई जाती, इतने एहतिमाम से इस्तिखारे का हमें सबक देते और सिखाते थे। और फिर फरमाया इज़ा हम्मा अहदुकुम बिल अम्री फलयरका रकअतैन मिन गैरिल फरीदा, जब तुम्हें से किसी एक को कोई किसी काम का इरादा करे, कोई अहम किसी काम को करने की जरूरत पड़े, अब उसके खैर और शर को तो इंसान ही ना जानता कि मेरे हक में इसका नतीजा क्या निकलेगा। कोई इंसान मंगनी कराना चाहता है, शादी कराना चाहता है, बिजनेस शुरू करना चाहता है, दुनियावी जिंदगी में बहुत से ऐसे मामलात उमूर हैं कि उनके इंजाम का इंसान को पता नहीं होता, और अपनी अक्ल नाकिस की बुनियाद पर कई दफा इंसान रब से मशवरा किए बगैर बड़ी भाग दौड़ करता है। लेकिन सुन्नत यह है कि अपने उस काम से पहले इस्तिखारा कर लिया जाए। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 2 रकत नमाज इस हदीस के पेश नजर हर
حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے سے پہلے انسانی کاوش کے بعد رب تعالیٰ سے یہ استخارے کی صورت میں مشورہ بھی کر لیتے تھے. اس کے بعد یہ پاکیزہ مجموعہ ہمارے سامنے آیا ہے جس کے بارے میں علماء کرام کا دعویٰ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ. رب تعالیٰ کی کتاب کے بعد، قرآن مجید کے بعد انسانی کاوشوں میں سب سے اعلیٰ اور صحیح ترین نسخہ وہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہے جس کو سب مانتے ہیں. اب ان صاحب نے کیا کیا میرے بھائیوں، انہوں نے استدلال یہ کیا کہ دیکھو بھائی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری لکھتے وقت اپنے اوپر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ میں نے غسل کرنا ہے، ہر حدیث کتابتی حدیث کے وقت 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. امام بخاری کا یہ عمل جو انہوں نے 16 سال کیا ہے، ہر حدیث سے پہلے غسل کرنا اور پھر غسل کرنے کے بعد ہر حدیث لکھنے سے پہلے انہوں نے جو 2 رکعتیں ایجاد کر دی ہیں، یہ کتابتی حدیث کی جو 2 رکعتیں ہیں، اگر امام بخاری رحمہ اللہ یہ کر سکتے ہیں تو ہمارے چھوٹے موٹے اور یہ دن منانے میں کیا حرج ہے؟ امام بخاری اتنے بڑے ہونے کے باوجود کتابتی حدیث کی 2 رکعات گھڑ سکتے ہیں، حدیث لکھنے سے پہلے غسل کی سنت گھڑ سکتے ہیں. تو ہمیں اس قسم کے اعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ امام بخاری کو بدعتی کہو، تمہاری لیٹسٹ تعریف کے مطابق بخاری یا تو بدعتی ہیں، اگر بدعتی نہیں ہے دین میں ثواب کی غرض سے یہ ایک نیا کام اس میں داخل کرنے کی وجہ سے اگر وہ امام بخاری بدعتی نہیں ہے تو ہم جو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں پھر یہ بھی بدعت نہیں ہے، یہ ان کا کلام کا ماحصل ہے. تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہیں گے. میرے بھائی، امام بخاری کے پورے کلام کو نہیں پڑھا گیا. امام بخاری کا سوانح دیکھیے، حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری مقدمہ دیکھیے، جس نے بخاری پہ لکھا ہے نا انہوں نے یہ کلام درج کیا. امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے ایک کلام لے لیا کہ میں نے ما ودعت فی کتابی الصحیح الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین. لوگوں، میں نے جب بخاری کو ترتیب دیا تو اس سے پہلے غسل کیا، اپنی صحیح کتاب میں حدیث کو درج کرنے سے پہلے 2 رکعات پڑھی. تو انہوں نے اس سے لے لیا کہ یہ خود ساختہ 2 رکعات امام بخاری نے گاڑ لی ہیں، یہ بدعت نہیں ہے، اور ہم جو کام کریں وہ بدعت ہے. نعوذ باللہ، امام بخاری نے بدعت کا ارتکاب نہیں کیا، انہوں نے عین سنت کے مطابق میرے بھائیوں عمل کیا ہے. صحیح بخاری کی یہ جو حدیث ہے یہ بخاری میں، ابو داود میں، یعنی 20 کتب میں یہ حدیث آتی ہے استخارے کی. اور اس کا کیا ہے، جب بھی تمہیں سے کسی کو کوئی معاملہ لاحق ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی تصنیف کرنا چاہتا ہے، کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، اللہ حاضر القیاس، وہ 2 رکعات نفلی پڑھے. امام بخاری نے 4 نہیں پڑھی، 6 نہیں پڑھی، ہر حدیث سے پہلے غسل کا. یار اس سے کیا متبرک چیز ہو؟ انسان دکان پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے یار میں باوضو ہو کے غسل کر کے نہا کے ہم جاتے ہیں، خیر و برکت کا عمل باعث ہے نا. تو حدیث لکھنے سے پہلے یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو غسل کی مشروعیت حدیث میں ثابت ہے. اور دوسری جگہ پہ وہ کیا فرماتے ہیں، ما ادخلت فی حدیثا الا استخرت اللہ وصلیت رکعتین. یہ بھی امام بخاری کا کلام ہے. انہوں نے کیا فرمایا ان صاحب نے کہ امام بخاری نے یہ، مجھے کہتے اندازہ ہے کہ امام بخاری نے یہ جو 2 رکعات گھڑی تھی نا، کہتے وہ گھڑی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی محبت میں پڑھی ہیں. زیارت نصیب نہیں ہوئی تو محبت میں پڑھی ہیں. میرے بھائیو کوئی محبت والی ادھر بات نہیں ہے، اس میں وہ استخارے کی 2 رکعات پہ عمل کیا ہے کہ میں نے کوشش کر لی ہے، اللہ دنیا جہان کی کاوش تحقیق اصول و ضوابط پر اتر کر میں نے پوری محنت کی ہے. اب آگے پھر بھی اس وقت تک درج نہ کروں گا جب تک کہ اللہ تو اس سے مشورہ نہ ہو جائے. اور یہ سنت سے عمل ہے. الا استخرت اللہ، واضح ہے ان کے کلام میں کہ انہوں نے استخارے کی 2 رکعات پڑھی ہیں، اور یہ جائز اور سنت ہے، تو بدعت ان کے عمل کو کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی روش نقل فرمائی ہے کہ تم کچھ کتاب کو مان لیتے ہو اور کچھ کتاب کو مرضی کے مطابق چھوڑ دیتے ہو، یہ اہل بدع کا کام ہے. یہ صرف ایک مثال دی ہے، واللہ
دکھ ہوتا ہے اگر آپ بھائی آنکھیں کھول کے اس قسم کے مختلفی مسائل میں اگر آپ تحقیق کرنا شروع کر دینا تو آپ حیران ہو جائیں. وہ طریقہ کار یہود و نصارہ کا قرآن و سنت یعنی جس طرح انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف کی، ہم مسلمانوں میں بھی مانوی تحریف شروع ہو چکی ہے. اپنے اپنے عقائد اپنے اپنے نظریات کی موافقت میں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن توفیق سے نوازے، رب تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور اس طرح اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور آپ کی سنت ہے، اور ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.